رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن تمام کی تمام مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے خود مختار بنایا ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق کا نام انسان اور دوسری مخلوق کا نام جن ہے۔ صرف اور صرف یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں جو خود مختار ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہیں، چاہے تو کفر کریں چاہے تو شکر کریں۔ اللہ نے ان کو سیدھا رستہ دکھا کر بعد میں ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو۔ چونکہ بغاوت کا اختیار صرف ان دو مخلوقات کے پاس ہے، اس وجہ سے یہ دونوں مخلوقات ایسی ہیں کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا صرف ان دو مخلوقوں کا حساب ہوگا۔ ان دو مخلوقوں سے حساب لینے کے بعد جو کامیاب ہوگا اس کو جنت ملے گی، جو ناکام ہوگا اس کو جہنم ملے گی۔ یعنی کہ جنت اور جہنم کا انحصار یا جنت اور جہنم کا بنانا صرف اور صرف جنوں اور انسانوں کے لیے۔ چونکہ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جب وہ نافرمانی ہی نہیں کر سکتی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ معنی رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی من مرضی کر سکے، تو کاہے کا حساب، کاہے کی جنت اور جہنم۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی مخلوق فرشتے بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، مختصر یہ کہ صرف اور صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جو خود مختار ہیں، وہ چاہے تو کفر والی زندگی گزارے چاہے تو شکر والی زندگی گزارے، جن کا نام انسان اور جن ہے، اور صرف انہی مخلوقات کا حساب کتاب ہوگا اور انہی کوئی جنت اور جہنم دی جائے گی۔ جہاں تک رہ گئی بات کہ جن کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیے گا، جن جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں ایسی جن بھی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے ہم جہاں ہم رہتے ہیں وہیں پر جن بھی رہتے ہیں، جیسے ہم سوتے ہیں ویسے جن بھی سوتے ہیں، جیسے ہم ایمان لاتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں ویسے جن بھی ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے وہ جنوں کے بھی نبی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے ایسے جنوں میں بھی فرقہ واریت ہے۔ جس طرح جن اور جس طرح انسان شادیاں کرتے ہیں ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ایسے جن بھی شادیاں کرتے ہیں ان کی اولادیں ہوتی ہیں۔ جس طرح بعض انسان بڑے سرکش ہو جاتے ہیں، اس طرح بعض جن بھی بڑے سرکش ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض انسان کافر ہوتے ہیں اس طرح بعض جن بھی کافر ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض انسان شیطان ہوتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں، اس طرح بعض جن بھی شیطان ہوتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے کا سارا ہمارے ساتھ ساتھ، ہمارے ہی گھروں میں ہمارے ہی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت دی کہ ہمیں نظر نہیں آتے، بہرحال یہ کتے بلی جانور کی شکل میں یا کسی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، رفتار ہو سکتے ہیں، آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ایک حدود دی ہوئی ہے، یہ ان حدود کو تجاوز نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، ویزے کی ہمارے لیے کوئی مشکلات ہوتی ہیں، ایسے ان کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے جب تک اپنے بڑے جن سے اجازت نہ لے لیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ زندگی اسی طرح کی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جادو کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیسے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، کیا ان کی شیطانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، آج اس مختصر سے جمعہ کے اندر میں یہ چند باتیں عرض کروں گا۔ تو حضرات گرامی قدر، پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو جادو ہے اس کا آغاز کب سے ہوا، اس کے بارے میں تو بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں سب سے پہلے ایران سے شروع ہوا، بعض کہتے ہیں عراق سے شروع ہوا، لیکن بہرحال جب بھی شروع ہوا اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، حضرت سلیمان علیہ
السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا ہی عروج تھا، جادو اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا، اتنا زیادہ عروج تھا، اتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، اتنا بڑا بڑا جادو کرتے تھے کہ معجزے اور جادو کے اندر، جادو کی شعبۃ آوازی میں لوگوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ جو نبی معجزہ دکھاتا ہے حقیقت میں یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جادو کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپوں کو دیکھا، وہ سانپ تو نہیں تھے، رسیاں تھیں جو جادوؤں کے اثر سے سانپ بن کے نظر آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اژدہا اپنا عصا پھینکو تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصے کو پھینکے ہوئے جب اژدہا دیکھا تو ڈر کے بھاگ گئے، سائڈ میں ہو گئے۔ اب جب وہ ڈر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزے کا نبیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور معجزے کے حوالے سے دو باتیں اپنے ذہن میں ہمیشہ بٹھا لیں کہ معجزہ یہ کسی بھی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، معجزہ کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اور دوسری بات، معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا عام حالات کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ایک مرتبہ پانی کی اشد ضرورت پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اوپر ہاتھ رکھا، ایسے انگلیاں بیچ میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، برتن کے اندر سے پانی نکل رہا، نکلتے چھوٹا سا برتن تھا لیکن پانی ایسا چلا، چلتے پورے لشکر نے پیا، جانوروں نے پیا، ادھر پانی کا چھوٹا سا جوڑ بن گیا، اتنا پانی سب سے ہمارے اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب یہ معجزہ تھا، برتن چھوٹا سا، اللہ کے نبی نے اوپر انگلیاں رکھی، پانی ڈیلا پانی آتا جا رہا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے مجھے اپنے گھر کا پانی ڈھونا پڑتا ہے، کام کاج کرنے پڑتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام دے دیجئے، کوئی لونڈی دے دیجئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے ایک پانی دے دیتا ہوں تو برف والا اس کے اندر تو ڈالتے رہنا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہا، میں تجھے اذکار بتاتا ہوں کہ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، یعنی کہ یہ اذکار بتائے، وہ 34 دفعہ اللہ اکبر رات کو کہہ کر سو جائے کر، اللہ تیری ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ لیکن پانی لانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کی یہی صورتحال ہے۔ تو معجزے کے حوالے سے پہلی بات، معجزے کے اوپر نبی کا بھی اپنا اختیار نہیں ہوتا، اللہ جب چاہتا ہے معجزہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری بات، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی عورت کہے کہ دیکھیں میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، نہیں میرے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آگے سے دلیل کے طور پر نہیں یہ اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے، مرد کے بغیر کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ وہ آگے سے کہے دیکھیں جی مریم علیہ السلام کا نہیں ہو گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو بغیر باپ کے، تو بھئی وہ ایک معجزہ تھا۔ آپ اس کو دلیل بنا کر آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا بغیر باپ۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، معجزے کے حوالے سے نہ تو اس کے اوپر نبیوں کا اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی معجزات کو عام زندگی میں دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ معجزات جب ہم صحابہ کرام نے دکھایا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے اور وہاں سے سائڈ پہ ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ڈرنا، بلکہ جب تو اس کو پکڑے گا یہ دوبارہ عصا بن جائے گا، اور اس نے اژدہا نے سارے نظر آنے والے سانپوں کو نگل دیا۔ اب تو حقیقت میں لوگوں کی نظر میں کیا، جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ تھا، وہ ایمان لے آئے۔ عام لوگوں کی، زیادہ تر لوگوں کی نظر میں کیا تھا، بھی جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے معجزہ دکھایا، یہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن جو کافر تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی نظر میں یہی ہوتا تھا کہ بہت بڑا جادوگر ہے، دیکھو کتنے بڑے بڑے جادوگر جادو دکھاتا ہے، دیکھو عام لوگوں کا جادو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ جو معجزات ہوتے ہیں ان کو جادو میں اور اس میں فرق ہے۔ جادوگر انسان اپنی مرضی سے جب چاہے جادو کر
सकता है, जबकि मुआजिजा इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकता। अब आते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो फरिश्तों को भेजा, हारूत और मारूत को। उन्होंने आकर लोगों को ये बात सिखलाया। अब लोगों में माशरे में बड़ी अजीब सी बात मशहूर है जी, इन दो फरिश्तों को सजा मिली, इनको कब्र एक कुएं के अंदर अल्लाह ने उल्टा लटका दिया। ये उल्टे लटके होते थे, लोग इनके पास आते थे, ये उनको जादू सिखाते थे। तो मेरे भाइयों यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा, फरिश्ते अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने फरिश्तों की जमातें पैदा की, एक जमात ऐसी भी है जिनको अल्लाह ने रुकू की हालत में पैदा किया, वो क़यामत तक रुकू करते रहेंगे। एक जमात फरिश्तों की ऐसी है जिनको अल्लाह ने सजदे की हालत में पैदा किया, वो क़यामत तक अल्लाह के सामने सजदे में पड़े रहेंगे, सारी जिंदगी इबादत करते रहेंगे। एक फरिश्ता वो जिसने सूर फूंकना, हजारों साल गुजर गए जब से उसको पैदा किया, अपने मुंह के अंदर सूर दबा के खड़ा हुआ है, नजरें अल्लाह की तरफ, ध्यान अल्लाह की तरफ कि अल्लाह का हुक्म हो, मैं उसी लम्हे इस सूर के अंदर फूंकना शुरू कर दूं। हजारों साल से वो सूर अपने मुंह में दबा के खड़ा हुआ है, ये सारी जिंदगी की इबादत उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उसके बावजूद भी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने वो यही कहते हुए नजर आएंगे, अल्लाह हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। तो फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते, जिस हाल में अल्लाह ने उनको पैदा किया है वो वैसे ही है। अगर किसी फरिश्ते को कोई जिम्मेदारी लगाई गई है, जैसे वो दो फरिश्ते थे, वो लोगों को जादू सिखाते थे, ये उनको सजा नहीं मिली थी, ये उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, ये उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने जादू सिखाना। बहरहाल ये क्यों ऐसा हुआ? असल में बात यह है कि लोगों के अंदर ये बात मशहूर हो चुकी है कि लोग ये कहते थे कि ये जादू दिखाते हैं नबी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बकायदा हारूत और मारूत फरिश्तों को भेजकर लोगों को ये बात बतलाई। वो लोगों को जब जादू सिखाते थे, लोग उनके पास जादू सीखने आते थे, तो वो लोगों से ये बात कहा करते थे कि ये कुफर है, कुफर ना करो अल्लाह के साथ। अगर तुम अल्लाह के साथ कुफर करोगे तो फिर हम तुम्हें ये जादू सिखाएंगे। और जिन बंदे ने जादू सीखना होता था, उसके दिल में जो भी उसका मतलब परस्ती हो सकती है, दौलत इकट्ठा करना मकसद हो सकता है, लोगों को कायल करना मकसद हो सकता है, शोहरत मकसद हो सकता है, कोई भी मकसद हो, जब वो उनके सामने अल्लाह के साथ कुफर करते थे, फिर वो रिश्ते उनको जादू सिखाते थे ताकि लोगों के ऊपर ये बात वाज़ेह हो सके कि जादू और चीज है, मौजूदे और चीज है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, किसी दो फरिश्तों को कोई सजा नहीं मिली। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को वाज़ेह करने के लिए उनको भेजा था कि जादू और चीज है, मौजूदे और चीज है। ये वाकया है किस तरह का, अल्लाह के उम्मत मुहम्मदिया से भी मिलता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत आई, आकर कहने लगी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कुफ्र हो गया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर है, मुझे अपने बारे में पूछने की मेरी कोई बख्शिश की गुंजाइश है या नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो चुके हैं, वो जमीन पर गिर गई, लिपटते हुए रोने लगी, तड़पने लगी कि हाय मैं क्या करूं, मैं क्या बनेगा, मैं तो अल्लाह के साथ कुफ्र कर बैठे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बड़ा तरस आया, पूछा हुआ क्या, बता तो सही। तो उसने बताया ये वाकया सही बुखारी के जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, वो भी अपनी किताब और इस तरह इमाम हाकिम मुस्तदरक के हाकिम के जरिए लाए हैं। बहरहाल ये वाकया इस तरह से है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने एक औरत ने जब गिरियाजारी की, अपने दुख और शर्मिंदगी का इजहार किया, रोई, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि क्या हुआ, क्या ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि तुम इतनी परेशान है। तो उसने कहा कि मैं शादी के बाद अपने घर में थी, मेरा खामद कहीं काम से गया, बस वो गया पता नहीं किधर चला गया, गुम हो गया, बड़ा ही अरसा गुजर गया, वो वापस नहीं आया। तो मैं परेशान थी, दुखी थी कि अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास एक औरत आई, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। वो आकर मेरे पास रुकी और मुझे कहने लगी कि तू बड़ी परेशान है अपने खामद को लेकर, तेरा दिल चाहता है तेरा खामद घर वापस आ जाए। उसने कहा बिल्कुल यकीनन ऐसी ही बात है। तो उसने कहा कि फिर तो ऐसा कर, जो मैं कहती हूँ वो करेगी तो तेरा खामद तेरे पास वापस आ जाएगा, तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, तो जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे होगा। वो औरत कहने लगी कि मैं क्योंकि अपने खामद से बड़ी सताई हुई थी कि कहाँ चला गया, परेशान थी, मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। बहरहाल वो औरत गायब हो गई। अब ये औरत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बयान करती, मुझे लगा कि वो जल्दी जल्दी चली गई है, जल्दी से बाहर निकल गई।
بہرحال وہ رات کے وقت پھر آئی تو اس کے ساتھ 2 کتے تھے کالے رنگ کے. اس نے اس عورت کو اٹھایا کہ چل میرے ساتھ. کہتی میں چل پڑی. وہ مجھے رستے میں جاتے ہوئے یہ تلقین کر رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ تو نے کسی کی بات نہیں ماننی. تجھے 2 بندے ملیں گے بڑے خوب روح ہوں گے, وہ تجھے بہکانے کی کوشش کریں گے, تو نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. جو میں کہہ رہی ہوں تو نے وہ کرنا ہے, تیرے سارے معاملات پورے ہو جائیں گے, جو جو تو چاہے گی وہ ہوگا. بہرحال چلتے چلتے جب ایک جگہ پران جگہ پر پہنچی تو وہاں پر جا کر کہنے لگی کہ وہ ایک تندور سا بنا ہوا ہے, وہاں پر جا کر تو پیشاب کر. اگر تو وہاں پر پیشاب کرے گی تو تیری ساری ضرورتیں پوری ہونے لگ جائیں گی, جو تو چاہے گی جو کہے گی وہ ہوگا. جب وہ اس طرف بڑھنے لگی تو 2 بڑے خوبصورت خوب شکل نوجوان سامنے آئے. وہ کہنے لگے اے خاتون تو یہ کام نہ کر, ادھر جا کے یہ کام نہ کر, اگر تو ایسا کرے گی تو اللہ کے ساتھ کفر کرے گی, نہ کر. بہرحال عورت کہتی کہ میرے ذہن میں چونکہ اس عورت کی بات غالب تھی, میں اس کی باتوں میں آئی ہوئی تھی, میں چاہتی تھی کہ میری ساری پرابلمز حل ہو جائے. میں چلی گئی, پیشاب کرنے لگی وہاں پر, پھر اچانک دل میں پتہ نہیں کیا آیا, میں اٹھ کے آ گئی, میں نے پیشاب نہیں کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں تم نے پیشاب کیا؟ کہنے لگی کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے, تو نہ کر, اگر تو ایسا کرے گی تو یہ کفر ہوگا. کہتی میں پھر چلی گئی, ان کے روکنے کے باوجود گئی اور جا کے بیٹھی. پھر میرے دل میں پتہ نہیں کیا بات ہے, میں نے پیشاب نہیں کیا اور اٹھ کے واپس آ گئی. انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا تم نے پیشاب کیا وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا. انہیں عورت کہنے لگی, میں نے ان کو کہا ہاں میں نے کر دیا. وہ کہنے لگے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں لگتی, تو نے اگر پیشاب کیا ہوتا تو تیرے اندر ایمان موجود نہ ہوتا, تیرے اندر ابھی ایمان موجود ہے, تو نے نہیں کیا. عورت کہنے لگی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بات تو صحیح ہے. کہتے بہرحال میں 3 دفعہ گئی, میرے ذہن میں وہی باتیں غالب تھی کہ نہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا. وہ مجھے روکتے رہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے, نہ کر. کہتے میں نے جا کے پیشاب کر دیا. جب میں واپس آئی تو ان دونوں کے چہرے مرجھائے ہوئے, بڑے دکھی پریشان. کہنے لگے کہ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے بتا تو نے کیا دیکھا جب پیشاب کیا, تو نے کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک لوہے کا گھوڑا ہے اور اس کے اوپر لوہے کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے جسم سے نکلا اور اوپر کو چلا گیا. تو وہ دونوں مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ وہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل کے جا چکا ہے, تو نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے, تو کافر ہو گئی ہے, تو اب جو مرضی کر, تیرے سارے کام ہوں گے لیکن تیرے اندر ایمان نہیں رہا. تو نے جادو والا کام کیا, جادو سیکھنے کے لیے تو نے یہ کام کیا, کفر کیا اللہ کے ساتھ. بہرحال وہ عورت کہتی کہ میں وہاں سے چل پڑی. کہتے میں آزمانے کے لیے میں نے گندم کا ایک دانہ پکڑا, میں نے اس کو زمین میں پھینکا, اس کو حکم دیا اگ جا. وہ پورے کا پورا پودا بن کے اگ کے میرے سامنے آ گیا. میں نے اس کو حکم دیا کہ اس میں سے دانے باہر نکل آؤ, دانے باہر نکل آئے. میں نے اس کو حکم دیا آٹا بن جا, وہ آٹا بن گیا. میں نے اس کو حکم دیا روٹی پک جا, روٹی بھی پک گئی. کہتے میں یہ ساری چیزیں دیکھ لی, لیکن پھر میرے ذہن میں وہی بات کہ میرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے, ایمان میں اپنا کھو چکی ہوں. یہ تو سارا کا سارا شوب دبازی, یہ تو سارے کا سارا جادوگر کرتے ہیں, جو کہتے ہیں شوب دبازی ہم کے سامنے ہوتی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ تو جادو ہے. کہتے ہیں میں نے ان دونوں کو دوبارہ ان کے پاس گئی, ادھر ہی دوسری جگہ پر, ان کو میں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ تم جو کہتے میرے اندر سے ایمان نکل گیا ہے تو میں کفر کر بیٹھی ہوں, اس کا کوئی حل ہے, واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان دونوں نے کہا ہمارے مطابق واپسی کا راستہ ہمیں تو نہیں پتا, نہ ہی ہم سمجھتے ہیں. بہرحال اس زمین کے اوپر ایک جگہ مدینہ, وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, اللہ کے آخری نبی, اس کے پاس چلی جا, ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی راستہ معلوم ہو تمہارے واپس آنے کا, کہ تیرا ایمان تجھے مل جائے. تو کہتی میں 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں پر پہنچی اور مجھے خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی, میں نے بہت سارے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کا کیا جواب ہو اس کو, کہ ایمان کی کوئی واپسی کی کوئی گنجائش. اب سارے صحابہ کے اس معاملے میں واضح تو کوئی حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ عورت بڑی مایوس ہو کر جب جانے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا, اے عورت مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے اور اس کے بعد دیکھ کہ تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے, اس نے کہا فلاں زندہ ہے, کہا تو جب تک ان کی زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہے, ان کے ساتھ نیکی کرتی رہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. تو بہرحال میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھو جو کفر ہوتا ہے, جو جادو ہوتا ہے, یہ انسان کو
جادوگر انسان لوگوں کی نظروں میں شعبدہ بازی کر کے جادو کر کے اپنے منمانے کام دکھا سکتا ہے، لیکن ایمان اس کے اندر نہیں رہتا۔ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے، اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے، یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے بھی پہلے نمبر پہ شرک اور دوسرے نمبر پہ جادو۔ یہ جادو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اچھی گزارتا ہے، نیکیوں والی گزارتا ہے، لیکن جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس کا یہ کفری عمل اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنا سنگین گناہ، اتنا سنگین جرم۔ تو یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ انسان، جادو سحر سے نکلا ہے، سحر کہتے ہیں جادو کو۔ سحر کا جو لغوی معنی کوئی خفیہ ہوتا ہے، ساحر، یہ جو اس کا جو مادہ ہے وہ خفیہ۔ تو انسان جب جنوں کے ساتھ، شیطان جنوں کے ساتھ مل کر کوئی خفیہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو آپس میں مل کر ایک دوسرے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جادو کرتا ہے، یہ جادوگر ہے اور اپنے خفیہ معاہدے کے تحت ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ بہرحال جتنے بھی لوگ جادو کرتے ہیں، جتنے بھی جادو کرتے ہیں، ان جادوگروں کے اندر ان کے جو معاملات ہیں، بہرحال ہوتا اس میں کفر ہی ہے، اینڈ فائنلی ہوتا کفر ہے، اور اس کفر کے ذریعے ہی وہ جادوگر اپنے جنوں کے ساتھ مل کر اپنے معاملات کو طے پاتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا کہ شیطان حقیقت میں جو جن ہوتے ہیں وہ انسانوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں، انسان جنوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں، ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان بڑا کمزور ہے۔ تو یہ جن جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، وہ کام شیطان جن نہیں کر سکتے جو شیطان نما انسان کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کے اوپر پیشاب کرنا، اس کے اوپر پخانہ کرنا، یا اپنی لید کو اوپر کھانا، یہ کام شیطان جن نہیں کر سکتے، لیکن شیطان نما انسان یہ کام کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے کفریہ کام، مطلب یہ جب جن کے ساتھ تم معاہدہ کرنے لگتے ہو شیطان جنوں کے ساتھ، تو شیطان جن اس طرح کے تمہیں ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیمانڈ کریں گے کہ تم اپنا پخانہ کھاؤ، وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ تم ایسا کرو، قرآن کے اپنے پاؤں کے نیچے باندھ کے جوتی کے طور پر استعمال کرو، یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پیشاب کرو، پخانہ کرو، اس طرح کی کفریہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ لیکن جس بندے نے کفر کرنا ہوتا ہے، جادو کرنا ہوتا ہے، جادوگر انسان جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو جن بھی کہتے ہیں واہ جی واہ، تو ہمارا بھی گرو ہے، اور پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اور شیطان جن وہ کام پھر ان کے ذریعے کرواتے ہیں جو کام وہ خود نہیں کر سکتے۔ مقصد تو یہی ہے نا، انسانوں کو گمراہ کرنا، سیدھے راستے سے ہٹانا، تو وہ کام شیطان جن نہیں کر سکتے جو کام شیطان نما انسان کر لیتے ہیں۔ اسی لیے مل کر یہ سمجھوتا کر کے یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ ان کا خفیہ سمجھوتا ہوتا ہے، یہ جادو کرنا، کروانا، ان کا معاملہ۔ اب ہم آتے ہیں جنوں کے معاملات کے حوالے سے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، ان شیطانوں کے اثر سے، ان جنوں کے اثر سے بچنا چاہتے ہیں، ہوتا کس طرح؟ اب اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ سنایا ہے صحابی کو، کہا کہ ذکر و اذکار کرتے رہا کرو، یہ ذکر و اذکار شیطان کے اوپر کوڑے کی طرح لگتے ہیں۔ تو جیسے ایک دو بہت بڑے بڑے محدث کا واقعہ ملتا ہے آپس میں، ایک محدث دوسرے محدث کو کہنے لگا کہ مجھے خواب ہے یہ کہ اس طرح دو شیطان آپس میں ملے، تو ایک شیطان نے دوسرے شیطان سے کہا کہ یار تو اچھا خاصا صحت مند ہوتا تھا، بڑی طاقت تھی، بڑا موٹا تازہ تھا، تو اتنا کمزور ہو گیا، اور میں اچھا خاصا کمزور تھا، میں تو بڑا طاقتور ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی آپ بیتی سناتے ہیں۔ وہ جو طاقتور شیطان کمزور ہو چکا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یار میں جس بندے کے ساتھ میں لگا ہوں نا، وہ بندہ ہی بڑا عجیب سا ہے، وہ جب گھر میں داخل ہونے لگتا ہے دعا پڑھ لیتا ہے، مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ملتی، جب وہ سونے لگتا ہے دعا پڑھ لیتا ہے، مجھے اس بستر میں سونے کی جگہ نہیں ملتی، میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہوں، وہ سکون سے بستر پہ سویا ہوتا ہے۔ وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ کھانا کھاتے وقت کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے، مجھے کھانے میں سے بھی حصہ نہیں ملتا۔ پھر وہ جو کام کرنے لگتا ہے بسم اللہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، مجھے کسی کام میں، کسی کھانے پینے
اللہ میں رہنے کے حوالے سے بھی تنگ ہوں, کھانے پینے کے حوالے سے بھی تنگ ہوں, اوپر سے رئیس کسر وہ سارا دن ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے, وہ ذکر و اذکار میرے اوپر کوڑے کی طرح برستے رہتے ہیں, ہر وقت مار کھا کھا کے بھوکا رہ رہ کے میری یہ عادت ہو گئی. وہ جو دبلا پتلا شیطان تھا جو بڑا صحت مند ہو چکا تھا, وہ اس کو بتاتا ہے یار میں تو بڑا خوش ہوں, میری جس کے ساتھ ڈیوٹی لگی, جس کے ساتھ میں ہوں نا, وہ گھر میں داخل ہوتا ہے, نہ کوئی دعا پڑھتا ہے, نہ کھانا کھاتے وقت کوئی دعا پڑھتا ہے, نہ باقی معاملات میں اللہ کو یاد کرتا ہے. میں خوب سکون سے بستر پہ سوتا ہوں, خوب کھانا کھاتا ہوں, ہر معاملے میں میرا بڑا سکون سے زندگی گزری, میں تو اس لیے بڑا صحت مند ہو گیا. تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اب یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو مار مار کے کمزور کر دو. ذکر و اذکار کر کر کے اٹھتے بیٹھتے, جب ذکر کرو گے یہ ذکر اس کے اوپر کوڑے کی طرح برستا رہے گا, وہ کمزور ہو جائے گا, دبلا پتلا ہو جائے گا, تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا. تو شیطان اب رہتے تو ہمارے گھروں میں ہی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جو اچھے شیطان ہیں وہ ظاہر بات ہے ہم صاف جگہوں پہ رہتے ہیں. جو گندے شیطان ہیں, سرکش شیطان ہیں, ان کو ٹوائلٹ بڑے پسند ہوتے ہیں, گندگی کی جگہ بڑی پسند ہوتی ہے, وہ وہاں پر رہتے ہیں. اب بات کسی بس کہہ لو کہ سہولت کہہ لو کہ ہم نے واش روم کو ٹوائلٹ کو اپنے بیڈ روم کے ساتھ بنا لیا ہے. باہر اوپر سے ہم دعائیں یاد کرنا بھول گئے. مطلب اگر آپ دروازہ کھولیں, بسم اللہ کہہ کے کھولیں, واش روم میں جائیں, ٹوائلٹ میں جائیں, دعا پڑھ کر جائیں, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اب آپ سوچیں نا ایک لمحے کے لیے, ہماری عادت کیا ہے, گھر میں جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں, بسم اللہ کہتے ہیں, نہ دعا پڑھتے ہیں, شیطان ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے. ہم بستر میں جاتے ہیں سکون سے, نہ دعا پڑھتے ہیں, نہ ہماری عادت ہے, اللہ ماشاءاللہ شیطان ہمارے ساتھ سکون سے بستر پہ سوتے ہیں. جب ہمیں ٹوائلٹ میں جانا ہوتا ہے, نہ ہم دعا میں دعا پڑھتے ہیں, شیطان ہمارے ساتھ خوب انجوائے کرتا ہے, خوب دیکھتا ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں نا, کسی کی نوجوان بیٹی ہے, خوبصورت ہے, نوجوان ہے, اب جب وہ واش روم جائے گی, ٹوائلٹ جائے گی, دعا نہیں پڑے گی, جب وہ برہنہ ہوگی تو جن تو اس کو بھی دیکھیں گے, اور جب جن دیکھیں گے تو شراب میں تو وہ کریں گے. اسی لیے زیادہ تر یہ معاملات, جنوں کے معاملات اکثر خوبصورت لڑکیوں کے, نوجوان لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات زیادہ تر ہوتے ہیں. کیوں؟ دعا نہیں پڑھتی. پھر جب واش روم میں جائیں گے, ٹوائلٹ میں جائیں گے, ادھر پہلے ہی سب جنوں کی ہم آ چکا ہے, وہاں پر جب ان کے سامنے برہنہ ہوگی تو پھر تکلیف ہی تکلیف, نقصان ہی نقصان. اسی طرح انسان, یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں جب ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں, ہم مستری کرنے کے لیے دعا نہیں پڑھتے, تو شیطان اس معاملات میں بھی لذت محسوس کرتا ہے, اپنا حصہ ڈالتا ہے. تو دیکھ لیں پھر ہمارا معاملہ, اب اس دعا کا بھی اگر آپ اس طرح کا جب دعا پڑھتے ہیں, جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, تو اس دعا میں بھی یہی ہے, اللہ مجھے شیطان سے محفوظ فرما, شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں جو کوئی اولاد دینی ہے اس طریقے عمل سے, اللہ اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما. آپ اس کا تجربہ پڑھ کے دیکھ لیں. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ, ہمارے گھروں میں, ہماری جگہوں پر رہتے ہیں. ہم جتنا زیادہ ذکر و اذکار دعا کریں گے, یہ معاملات اتنے زیادہ بہتر رہیں گے. اسی طرح دوسری احتیاط یہ بھی ہو سکتی ہے, اب شام کے بعد اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں, کیونکہ جتنے بھی سرکش شیطان جن ہوتے ہیں, جتنے بھی شیطان نما کام ہیں, یہ سارے کے سارے ان کا تعلق اندھیرے کے ساتھ ہوتا ہے. جتنی بھی نیکیاں, خوشیاں, ان کا تعلق نور کے ساتھ ہے. اب دیکھیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے, ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے, ایسے لگتا ہے صبح کا منظر ہے, ہر طرف روشنی چھا جاتی ہے, مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے, روشنی روشنی نظر آتی ہے. اور یہی چیز مسلمہ کذاب ہے, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں, میرے اوپر بھی وحی آتی ہے, میرے اوپر بھی فرشتہ آتا ہے. اس سے جب کسی نے پوچھا, تیرے اوپر جب فرشتہ آتا ہے, تیرے اوپر جب وحی آتی ہے, تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جب میرے سامنے, میرے اوپر جب وحی اترتی ہے نا, تو رات کو آنکھوں پہ اترتی ہے, اور جب وحی اترتی ہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. اندھیرا ہو, اگر اندھیرا ہو تو اور زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہو. جتنے سرکش کام ہیں آج کے دور میں بھی, شراب کی محفلیں, جوئے, اڈے, زناکاریاں, جتنے چوریاں, ڈکیتیاں, ان ساروں کا زیادہ سے زیادہ تعلق رات کے اندھیرے کے ساتھ. یہ جتنے سرکش جن, سرکش شیطان, یہ رات کو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب شام ہو جائے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو, اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو, کیونکہ اس وقت شیطان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. بڑی کوشش کرو اپنے بچوں کو, خاص طور پر چھوٹے بچوں کو اکیلے نہ جانے دو. اگر جانا بھی پڑے, دعا پڑھ کے, دعا پڑھا کے ان کو گھر سے باہر نکالو, بھیجو, تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے.
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیماریاں لے کے پھیلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات بیماری اتارتے ہیں، رات کے وقت اپنے برتنوں کو ڈھک کر سویا کرو، خاص طور پر مغرب سے لے کے صبح طلوع ہونے تک، فجر تک کم از کم اپنے برتنوں کو ڈھک کے سویا کرو۔ کیوں؟ جو برتن کھلا رہے گا اس کے اندر بیماری آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بیماری اترتی، سال میں ایک دن وہ بیماری اترتی اس برتن میں آ جاتی، اب وہ برتن بھی جو خشک تھا آپ نے بعد اس میں پانی ڈال کے پیا، روٹی ڈال کے کچھ بھی ڈال کے کھایا، وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی، اس لیے برتنوں کو ڈھک کے سویا کرو رات کو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مختصر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنات ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان ہوتا بڑا کمزور ہے، اس کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، یہ جادوگروں کے ساتھ سمجھوتے بھی اسی لیے کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی سمجھوتے اسی لیے کرتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں ان سے فائدہ اٹھا سکے، ورنہ یہ انسان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اگر کسی بندے کے کو اس طرح کا اثر ہو بھی جائے تو اس کا کوئی اتنا مشکل حل نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ سرکش شیطان جن ہوتے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ قرآن برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، جہاں جہاں تک آواز آتی ہے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اذان بھی ہوتی ہے نا تو جہاں جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے شیطان چلے جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ کا نام سن کے اس کو تکلیف ہوتی ہے، آگ لگتی ہے، تو بڑا آسان سا ہے، آپ کسی کے اوپر اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح کا شبہ ہے، آپ اس کے اوپر قرآن کو سورہ فاتحہ پڑھیں، سورتیں پڑھیں، دم کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، صبح شام کے اذکار کریں، یہ صبح شام کے اذکار بہت اچھی چیز ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اپنے گھر میں کرفیو نافذ کر دیا کریں، صبح شام صبح ہوگی چلے جائیں اپنے گھر کے سارے بندوں کو، ہاں جی کھڑے ہو، جس بندے نے ابھی تک ذکر و اذکار نہیں کیا کھڑا رہے، وہ کارڈ اپنے گھر میں رکھ لیں، کوئی فلیکس لگا لیں کہ جب پورے ہو جائیں گے تب بیٹھ جانا، اتنی دیر تک پڑھتے رہو، کھڑے کام کرتے رہو، جو بھی کرنا ذکر و اذکار پورے کرو۔ شام کا ٹائم ہو جائے اپنے بچوں کو کھڑا کر دیں سب کو کہ جب تک پورے نہیں ہوتے بیٹھنا نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو پورا کرو، آہستہ آہستہ زبانی یاد ہو جائے گی۔ اور ذکر و اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود ان کا یہ عمل حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام آیت الکرسی اور تین کل پڑھ کر کے گھوم مارا کرتے ہیں۔ جو بندہ صبح پڑھ لیتا شام تک، وہ جو شام کو پڑھ لیتا وہ صبح تک ان شیطانوں سے، جنوں سے، سرکشیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہمیں کو کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر جن آ بھی جائے، اس کا بڑا آسان سا مسئلہ ہے، شیطانوں کو ماحول کیسا پسند ہوتا ہے، یہ کس جگہ پہ زیادہ آتے ہیں، کن لوگوں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں، آسان سی بات ہے، ان کو گانے بجانے والے ماحول بڑے پسند ہیں، جس گھر میں میوزک بہت چلتا ہوگا، جس گھر میں تصویریں بہت بڑی ہوں گی، جس گھر میں بت پڑے ہوں گے، جس گھر میں بڑے بڑے وہ تصویریں پڑی ہوں گی جو بتوں کی شکل میں اسٹیچو بنے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوں گے، یا جن گھروں کے اندر ڈرامے فلمیں بہت چلتی ہوں گی، جن گھروں کا ماحول اسلامی نہیں ہوگا وہ گھر ان کے بڑے پسندیدہ گھر ہوتے ہیں، وہاں پر بڑے سکون سے یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اسلامی ماحول ہوتا ہے، وہاں پر ان کا دل نہیں لگتا، ایسی جگہوں پر سرکش شیطان جن نہیں رہتے۔ بڑی عام سی بات ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک استاد یوسف تیبی صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سناتے ہیں، ان کے دوست عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ وہ خود واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ نا کسی کو جین چپڑا ہوا تھا تو میں اس کو نا علاج کرنے کے لیے گیا، ایک دن قرآن پڑھا، 2 دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا، بہرحال وہ بھی تانگ آ گیا کہ یار روز قرآن پڑھتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو جن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک شرط میں اس سے نکلوں گا کہ پھر میں تیرے اندر آ جاتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے تو میرے اندر آ، اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ جن اس کو چھوڑ کر اس میں آ گیا، اب 3 دن گزرے تو وہ رو رہا ہے۔ اب عبدالسلام صاحب کہنے لگے تجھے اب کیا ہوا؟ کہتا میں وہی جن ہوں، میں تو آیا تھا کہ اس سے بھی جان چھوٹ گئی، اس کو چھوڑ کے تیرے اندر آیا، تو دن رات ذکر و اذکار کرتا، صبح ذکر و اذکار کر لیتا، شام کو کر لیتا، میں تو تکلیف میں پریشانی میں پڑ گیا، وہاں سے زیادہ مصیبت میں یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا مجھے۔ تو یہ نہیں رہ سکتا جس جگہ پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، یہ نہیں اس طرح کے معاملات برداشت کر سکتا۔ اسی لیے اگر کسی کو اگر آپ کو لگے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے سامنے صبح شام کے اذکار کریں، اونچی آواز میں انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھیں۔ بہرحال مختصر یہ، اگر آپ کو کسی پہ لگتا ہے کہ جب آپ کسی پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، جب آپ دم کرنے لگتے ہیں، بس اوقات کو تکلیف میں آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، تو آپ کو ترس آئے، ترس کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو باندھ لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو مارے گا، تکلیف دے گا، باندھ لو، اس کے سامنے پڑھو۔ پہلے شروع میں وہ دھمکی دیتے ہیں جتنے بھی جین ہیں، لیکن آپ ذکر و اذکار جاری رکھو۔ اب دھمکی کے بعد جو دیکھا یار یہ تو بات ڈرا ہی نہیں، پھر وہ اگلا منتیں کرے گا، ترنے کرے گا، چھوڑ دو، پھر بھی نہیں باز آؤ گے، آپ جاری رکھو اپنا ذکر و اذکار۔ تو تیسرا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا وہ بھاگ جاتا ہے چھوڑ کے، اور اگر نہیں بھاگے گا پڑھتے جاؤ گے یہاں تک کہ وہ جل کے خاک ہو جائے گا۔
بہت سارے دوست ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، خود بتاتے کہتے ہیں وہ کہتا ہے گوشت کے جلنے کی جس طرح بدبو ہوتی ہے اس طرح کی بدبو آتی ہے، جل بھی جاتے ہیں۔ تو باہر آپ میرے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے معاملات عام سے ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، اس طرح کے واقعات اکثر سنانے میں ملتے ہیں۔ مفتی یوسف نبی صاحب نے 3-4 واقعات سنائے تھے، ان میں سے ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ یہ جو جن جادو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں غلط طریقے سے کام ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں رہتا تھا، تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی نا تو میرے گھر میں لڑائیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، ساس بہو لڑائی، یہاں تک کہ میں اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ میں نے سوچا میں نا خودکشی کر لیتا ہوں۔ کہتے میرا ایک دوست آیا، اس نے مجھے کہا ایسا کرو میرے فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے میں ادھر چلا گیا، ادھر گیا پیر صاحب آگے گئے ہوئے تھے کسی مریض کے گھر، ظاہر بات ہے یہ اپنا بھی گرائی کرنی ہوتی، پیسہ جیسا اکٹھا کرنا ہوتا، گئے ہوئے تھے۔ باہر آپ کہتے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، پیر صاحب کا بھائی مجھے ملا، میں نے اس کو کہا یار میں تو اتنی دور سے آیا، غریب آدمی، مزدوری بھی دیہڑی بھی گئی، کرایہ بھی گیا، کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، میں ادھر ہی ہونے لگ گیا۔ تو اس کو میرے پہ ترس آیا، اس نے کہا اچھا چل ایک کام کر، چھوڑ پڑا، جو کام وہ پیر صاحب کرتے ہیں نا میں تجھے بتا دیتا ہوں، تو خود ہی کر لے، اتنی دور سے تو آیا، کیا تو ٹینشن لے رہا ہے۔ اس کو ترس آ گیا میرے پہ روتے ہوئے دیکھ کے، کہتا اس نے مجھے ایک پرچی دی، اس نے کہا کہ یہ پرچی لے جا، کسی دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کے تو نے یہ وظیفہ 41 دن تو نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تیرے معاملات حل ہو جائیں گے۔ کہتے میں گیا 41 دن وظیفہ کیا، وظیفہ کرنے کے بعد اس پرچی کے اوپر جوتیاں مارتا تھا۔ تو 40 دن جب گزرے تو میرے گھر میں مان کے خوشیاں دے کے پکے ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پکائے جا رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی، ساری صلح ہو گئی۔ میں پڑھا رہا یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیا ہے؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں تھا کیا، کیا پڑھتا تھا؟ کہتے یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ پرچی تھی میں نے کبھی دیکھا نہیں، اس پہ سانچے سے بنے ہوئے تھے باہر۔ تو کہنے لگے کیا تھا؟ کہتا مجھے وہ بھی نہیں یاد کہ میں منتر کیا پڑھتا تھا، بس مجھے اتنا پتا ہے آخری اس کے جو کلمات تھے وہ مجھے یاد ہیں، وہ میں کہتا ہوتا تھا ابلیس ابلیس میری مدد فرما، ابلیس اگر تو میری مدد نہیں فرمائے گا تو تیری بیوی کو طلاق۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ نہ ابلیس کی بیوی نہ اس کو طلاق، لیکن بہرحال ابلیس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، یہ جتنے جادوگر لوگ ہوتے ہیں، یہ جتنے شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہ کفریہ کام کر کے تم لوگوں کے ساتھ یہ طرح کے معاملات ہیں، جتنے بھی شعبدہ باز یہی معاملہ ان کے ساتھ چلتا ہے۔ اس طرح کے آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، بے شمار واقعات، جس میں صاحب نے کہا ہے تو یہ ایک لطیفہ ہے لیکن سچا لطیفہ ہے۔ یہ شیخ صاحب نے ہمیں سنایا، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست مدینہ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نا ایک جگہ پہ شادی میں گئے، اس گاؤں میں مشہور تھا کہ جو بندہ چوری کر لے نا، قبر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، پیر صاحب کی قبر ہے، اس بندے کا ہاتھ چپک جاتا اس کے ساتھ، اس کی قبر کے اندر سے پکڑ لیتے اس کو۔ کہتے ہیں ہم اب اس گاؤں میں گئے، ہم نے کہا یار یہ معاملہ چیک تو کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جب وہ شادی کا کھانا آیا، ہم نے کھانے کے برتن چھپا لیے، اب رولا پڑ گیا برتن چور کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، چور کون ہے چور کون ہے۔ کہتے ہیں چونکہ برتن تو ہم نے چھپائے تھے، ہم نا اس رولا پڑنے سے پہلے قبر پہ چلے گئے، بجائے اس کے کہ ابھی تفتیش شروع ہو، ہم خود ہی قبر پہ گئے، جا کے جس نے چھپائے تھے اس کو کہا ہاتھ رکھ، اس نے ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ سچی مچی قبر کے ساتھ چپک گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات قبر والوں کو کہاں سے دے دیے؟ قبر والا بندہ تو واپس آ ہی نہیں سکتا، وہ تو بے محتاج ہے، خود محتاج تھا۔ باہر کہنے لگے ہم نے نا آیت الکرسی پڑھی، آخری 3 پھول پڑے اور جوتی اٹھا کر زور سے قبر میں ہمارے ہاتھ چھوٹ گیا۔ کہتے دوبارہ پھر ہاتھ رکھا، پھر چپک گیا، پھر دوبارہ پڑھی، پھر جوتی ماری، پھر ہاتھ چھوٹ گیا۔ کہتے 2-3 دفعہ ایسا کیا، اس کے بعد ہم صرف جوتی اٹھاتے تھے وہ ہاتھ چھوڑ دیتی تھی قبر۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جنات ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں گاؤں کے لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ کہتے بہرحال ہم گئے شادی والے گھر دوبارہ، ہم نے ان کو کہا بھی دیکھو برتن آپ لوگوں کے ہم نے چھپائے ہیں، آؤ ذرا پہلے چیک کرتے ہیں نا اس قبر والے کے پاس سے پتہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہم نے ان کو جا کے کہا کہ دیکھو چیک کرتے قبر والے کے پاس جا کے کہ کون اٹھاتا ہے۔ کہتے ادھر جا کے سب نے ہاتھ رکھے، اب کسی کا ہاتھ ہی نہ چپکے، جوتی انہوں نے اٹھا کے رکھی ہوئی تھی، اب وہ ہاتھ رکھے ہاتھ چپکے نا، اب جن ڈرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کا کلام برداشت نہیں کر سکتے، اب وہ سارے حیران تھے یار یہ کیا بات ہوئی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے کہا دیکھو بھی سیدھی سی بات ہے، برتن آپ کے ہم نے چھپائے تھے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہاتھ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا، یہ دیکھو یہ برتن ہی ہم نے چھپائے، ہمارا ہاتھ نہیں چپک رہا۔ اسی لیے خدا رہا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، یہ شیطان جن ہے ان کو پتہ ہے تمہارا عقیدہ خراب ہے، وہ اس لیے جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہے اس بات کا یہ بندہ عقیدے کا بڑا کمزور ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے گی، جب کوئی پریشانی آئے گی، جب میرا کوئی نقصان ہوگا، جب میری کوئی چیز ڈوبے گی تو میرا عقیدہ یہ ہے لے کیا بھی مرے گا نا تو ڈوبی ہوئی تر جائے گی، اس کا عقیدہ چونکہ یہ ہے، اس وجہ
کر دیتا ہے, تجھے لگتا ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا, اور تیرا مسئلہ حل نہیں ہوا, اس نے تجھے غیر اللہ کی طرف منسوخ کر کے تیرے عقیدے کی تباہ برباد کر کے رکھ دیا. جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں, مجھے شفا فلاں پیر سے, فلاں بزرگ سے, فلاں دربار سے ملتی ہے, تو جب وہاں پر جائے گا, وہاں پہ غیر اللہ کو پکارے گا, تو تیرے ساتھ وہ شیطان جن وہ تجھ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. جب تو اپنے پیر صاحب کے پاس جائے گا, وہ تجھے تعویذ بنا کے گردن میں چڑھا دیں گے, تو اللہ کے سامنے سودا ہو جاتا ہے, اللہ اے تے میرے بندے نے ویکھا ہے, میریاں بھیڑاں نے, انہاں نوں میں تعویذ پایا ہے, انہاں نوں کچھ نہیں کہنا, یہ میرے عقیدے دے بندے نے. اب اگر وہ بندہ تعویذ اتارے گا, اس کو تکلیف ہوگی, اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایک صحابی سے واقعہ منسوب ہے, ان کو کسی نے کہا کہ تیری بیوی نے تعویذ پہنا ہے, فوراً گھر گئے, جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنی تعویذ کیوں نہیں پہنا, اس کو اتار. اس نے کہا کہ میں اس تعویذ کو جب پہنتی ہوں مجھے آرام آ جاتا ہے, جب میں اتارتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتی ہے. تو صحابی کہنے لگے یہ شیطان ہے, جن ہے جو تجھے تنگ کر رہا ہے. جب تو تعویذ اتارتی ہے یہ تجھے تنگ کرتا ہے, انگلیاں جو ہوتا ہے, تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے, یہ کر سکتا ہے, تیرے جسم میں جا کے تیری کسی رگ کو بھنگ کر سکتا ہے, تیرے جگر کے سامنے بیٹھ سکتا ہے, تیرے ہاتھ کو شل کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو اختیارات کیے ہیں, لیکن ایک حد تک. عقیدے کی خرابی تک صرف آزما سکتا ہے, مار نہیں سکتا. بہرحال صحابی نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو تجھے تنگ کر رہا ہے, کہ تو اتارے گی تو یہ ٹھیک, تجھے تنگ کرے گا تاکہ تو دوبارہ پہن لے, تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی رہے. یاد رکھ, میں اور میرا گھرانہ اس شرک سے پاک ہے. تعویذ اتار کے پھینک دیا, قاضی سے گرفتار کیا کر, کوئی درد نہیں. اس کے بعد بڑے ایسے واقعات ملتے ہیں, شیطان ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں میں انگلیاں چبھائے, تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہوگی, تعویذ پہنو گے ٹھیک ہو جائے گی, پھر اتارو گے پھر تکلیف ہوگی. یہ جن ہے, ان کو پتہ ہے شیطان ہے کہ ان کو غیر اللہ کی طرف عقیدہ بڑا کمزور ہے, اس کو تنگ کیے رکھو, یہ اپنی بیڑا ہے, اس کو پکا رکھو. جب کوئی بندہ ایسے گندے پیروں کے ساتھ, غلط پیروں کے ساتھ, ایسے عاملوں کے ساتھ, جادوگروں کے ساتھ جڑ جاتا ہے, تو پھر وہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. وہ جب اپنے پیر صاحب کے پوچھے بغیر کوئی کام کرنے لگے گا, پیر صاحب سے ہٹ کے کچھ کرنا لگے گا, تو ظاہر بات ہے پیر صاحب کو سمجھوتا تو شیطان جنوں کے ساتھ ہے, وہ جنوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں, جن ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. وہ شیطان پیر صاحب فون کر کے کہیں گے تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. بندہ کہتا ہے کیا بات ہے جی, پیر صاحب تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے, اس کی وجہ سے بچا ہے. اللہ کے بندے نہیں, یہ تیرے عقیدے کی کمزوری ہے. اگر ایسا ہوتا, دنیا میں بے شمار لوگ 11ویں والے کا نام نہیں لیتے, مصیبت و تکلیف ان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. میں سرعام کئی دفعہ اس طرح کے جملے بڑھا چکا ہوں, کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کہہ چکا ہوں کہ یہ بابے, یہ پیر, یہ فقیر سب جھوٹے ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. میرا تو آج تک کچھ نہیں بگڑا, ماشاءاللہ میرے بچے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کبھی کسی نے تعویذ نہیں پہنا. لیکن یہ بات یاد رکھو, یہ شیطان بد عقیدگی پھیلاتا ہے. جب تمہارے عقیدے میں کمزوری ہوگی, یہ تمہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف منسوب کرے گا اور تمہارے عقیدے کو خراب کرے گا. اسی لیے خدا اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں, مرتے مر جائیں گے اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے, مرتے مر جائیں گے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضول اور اس طرح کے گھٹیا اور ان معاملات کے اوپر سے یقین اور ان سے ڈرنا یہ ختم فرما دے, ہمارے عقائد کی مضبوطی فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں, صحیح اسلام کے مطابق, صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا